الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دیکھنے والے ساتھیوں، اگر ایک شخص خطیب ہو اور اس کے اوپر غضب یہ کہ وہ ناسبی ہو، تو پھر اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کوئی اور دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ علی افزین بھی غزوہ یرموک میں، یہ جو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں عوام کے لیے نہیں کہنے لگا ہوں، علماء کے لیے کہنے لگا ہوں، اس پر تھوڑا سا زور دوں گا صرف سمجھانے کے لیے۔ غزوہ یرموک میں میرے نبی کا یہ نواسا کافروں سے لڑتے ہوئے جی میرے نبی کا یہ نواسا اسلام کی سلامتی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرتا ہے۔ اگلا جملہ اور علماء کے لیے، کتنے لوگ سمجھتے ہیں میرے نبی کا یہ نواسا غزوہ یرموک میں جاتے ہوئے کہیں پھنس جاتا ہے تو یہ شرط نہیں لگاتا مجھے واپس جانے دو، نہیں کہتا مجھے واپس جانے دو۔ بدلا زور سے بولو، زور سے بولو۔ بلال نے تو نہیں کہا مجھے واپس جانے دو، بلال نے تو نہیں کہا، سمیہ نے تو نہیں کہا، موقع بدلا۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اس کے اندر یہ جو حضرت موجود ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، آپ تمام حضرات انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ہے محترم عطا اللہ بندیالوی صاحب، جو مشہور ناسبی خطیب ہیں، اور ساری کی ساری صلاحیتیں اس چیز پہ صرف کرتے ہیں کہ کسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو غلط ثابت کریں، اور اس کے بالمقابل ہر اس انسان کی تعریف ہو جس کا تعلق کہیں نہ کہیں یزید سے جڑتا ہو، بنو امیہ سے جڑتا ہو۔ خیر، بنو امیہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ ناسبیت کی جو داغ بیل ڈالی گئی ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ جو بنو امیہ کے چند شریر اور وہ لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتے تھے، ان نے یہ ناسبی خطبہ ہائر کیے تھے اس لیے کہ وہ جگہ جگہ پر ہماری تعریفات کے پل بانے، اور لوگوں کے اندر جو ہماری ایک نفرت جاگوزی ہو چکی ہے یزید کے کارناموں کے بعد، اب لوگوں کو جھوٹے فضائل سنائے جائیں کہ بھائی ہم تو بڑی چیز ہیں، یا ایسی جھوٹی روایتیں پیش کی جائیں کہ جس کے اندر یزید کی تعریف ہو، یزید کی مدح سرائی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر خاندان والوں کی کوئی حکارت ہو رہی ہو، یا کچھ بھی ہو رہا ہو، یا روایات کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کرنا کہ جس کے اندر ایسا تقابل کیا جائے جس طرح سے یہ حضرت تقابل فرما رہے ہیں۔ تو میرا جو موضوع سخن ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، نہ کہ ان مماتیوں اور ناسبیوں اور حقیقت سے دور لوگوں کے لیے کہ جن کی نگاہوں پر محض جھوٹ کی پٹی باندھی گئی ہے، اور ان کے نزدیک ان کے لیے ان کے ارباب صرف اور صرف ان کے یہ ناچنے والے خطبہ ہیں جو ممبروں کے اوپر ناچ ناچ کر کسی طرح سے یزید کی مدح سرائی کریں، یزید کی تعریفات کریں اور آل رسول کی حکارت کو بیان کریں۔ میں ان کو ہرگز اپنے اس ویڈیو پیغام میں متوجہ نہیں کرنا چاہتا، وہ میری ان ویڈیوز سے کوسوں دور رہیں تو بہتر ہے۔ میں صرف اور صرف حقائق کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جھوٹ کا داعی نہیں ہوں، مجھے جھوٹ نہ تو کہنا ہے اور نہ میرا جھوٹ سے کوئی سروکار ہے۔ میں تحقیق کے میدان کے اندر گھوڑے دوڑانے والا آدمی ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندیالوی ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہے اور بندیالوی کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ براہین سے مرصع ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں، اور خود بندیالوی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ دلائل سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ تمہارے دلائل ہیں، پتہ نہیں کتنے جھوٹ ہم نے تمہارے اجاگر کر دیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی طرح حضرت حسین کے بارے میں، اور آپ کہتے ہی رہتے ہو جھوٹ اکثر،
لیکن یہ گفتگو آپ کی دلائل سے مرصع ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لبادہ اڑا ہوا ہے وکالت صحابہ کا کہ میں وکیل صحابہ ہوں، اور چند عقل کے اندھے عاقبت نا اندیش تم کو یہ القابات بھی دیتے ہیں، ترجمان دیوبند اور وکیل صحابہ. ایسی وکالت صحابہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جس کے اندر اس طرح سے گھٹیا انداز کے اندر تقابل کیا جائے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی فضائل متفق علیہ ہیں، مسلم ہیں، صحیح روایات کے اندر جن کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان کی فضیلتوں کو گرا دیا جائے اور کہیں سے تلاش کر کے ایک ایسی شخصیت لائی جائے کہ آپ کے بیان کے مطابق جو آپ نے بیان کیا ہے اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو محترم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس علی بن ابی العاص کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 اولادیں تھیں، ایک حضرت علی بن ابی عاص اور دوسرے نمبر پر حضرت امامہ بنت ابی العاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن یہ 2 شخصیات تھیں، ان میں سے ایک یعنی اول الذکر حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جمہور علماء اکابرین کا یہ موقف ہے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبل بلوغ یا صغر سنی کے اندر انتقال کر گئے ہیں. ان نے یرموک کا معرکہ نہیں پایا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا ہے. سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ یہ علی بن ابی العاص وہ بچے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت مکہ میں دخول کے وقت حضرت علی بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی پیچھے سوار تھے اور داخل ہوئے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بچپن کی حالت کے اندر یعنی بلوغ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور یرموک کے اندر ان نے شرکت نہیں کی. میں روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھیں. الاستیعاب للمؤرخین الطبقات الکبری وہ فرماتے ہیں الذی فی تراجم ابی العاص ابن الربیع یتضمن انہ ولدہ علی و امامۃ وان علیا توفی قبل بلوغہ، کہ ابی العاص کے 2 بچے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن حضرت علی بلوغ سے پہلے انتقال کر گئے ہیں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی. میں اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولدت لابی العاص ابنا اسمہ علی ابن ابی العاص فتوفی علی وقد ناہز الحلم وکان ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح. یعنی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام علی تھا، علی بن ابی العاص تھا، اور وہ بلوغ سے پہلے انتقال کر گئے. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا فتح مکہ کے دن. یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. تو محترم حضرات آپ نے وہ تمام روایتیں سن لی جو علی بن ابی العاص کے بارے میں ہے کہ علی بن ابی العاص جو تھے وہ بچپنے کی حالت کے اندر انتقال کر گئے ہیں. ان نے بلوغ کو بھی نہیں پایا ہے، اور یرموک کا معرکہ جو 15ویں ہجری میں ہوا ہے اس کے اندر تو قطعاً شریک نہیں تھے، پھر کدھر ادھر جا کے شہید ہوئے ہوں. خیر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندیالوی صاحب یہ کون سے علم کے سمندر میں چھلانگ لگا کر غوطہ لگا کر یہ موتی یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور کہاں سے ان نے روایت لی ہے؟ تو یہ روایت ان نے ابن عساکر سے لی ہے، اور ابن عساکر نے جو یہ روایت بیان کی ہے وہ کتاب ہے سیف بن خالد کی. سیف بن خالد اس کتاب کے اندر ایک قصیدہ نقل کرتا ہے، ایک نظم نقل کرتا ہے. اس نظم اور قصیدے کے اندر ایک شاعر ہے ابو المفزر، اس کے چند اشعار ہیں. ان اشعار کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح سے یہ شہید ہوئے ہیں. تو ابن عساکر نے جب یہ روایت بیان کی تو فرماتے کہ یہ صرف اور صرف شاعری کے حد تلک ہی ہے، یعنی قوم کی کے فضائل وغیرہ بیان کرنے کے لیے
باقی یہ روایت کوئی ایسی مستند نہیں ہے کہ جس سے ایک باقاعدہ کانسیپٹ ہی کریٹ کر لیا جائے، گھڑ لیا جائے ایک عقیدہ اور یہ باتیں عوام میں پیش کی جائیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بالمقابل جتنے بھی اکابر علماء ہیں ان نے اس روایت کو رد کیا ہے، بالکل ہی رد کیا ہے، بلکہ مردود ثابت قرار دیا ہے۔ اور خود سیف بن خالد کے بارے کے اندر جو اکابرین امام جرح و تعدیل ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ابو الحاتم فرماتے ہیں متروکن، امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف جداً، بہت ہی زیادہ ضعیف، ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بشیء، معظم روایاتہ منصرفۃ، یعنی کہ یہ کوئی بھی ایسی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس کی روایت کو بیان کیا جائے، بلکہ اس کی اکثر ہی روایت ایسی ہیں جو حق سے ہٹی ہوئی ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں اتہم بالزندقۃ وموضوع، یہ جو بندہ ہے اس پر تو یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے، مطلب یہ بھی اکابر علماء کے نزدیک امام ابن حبان فرما رہے ہیں کہ یہ زندیق تھا۔ کیوں زندیق تھا؟ کہ اس کے اندر ناسبیت تھی اور قومیت تھی، کہ بس یہ کسی طرح سے اموی خاندان کی جو شخصیات تھی ان کو پیش کیا کرتا تھا، صرف اور صرف قومی تعصب کے اندر کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا۔ حضرت بندیالوی صاحب کا بھی روحانی تعلق یزید سے ہے، کوئی نسبی تعلق جڑتا ہوگا یزید سے جا کر، خیر، تو اس لیے یہ بھی اسی کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام دارقطنی نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شخص جو ہے ضعیف تھا۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتہم بالزندقۃ وروایاتہ مرکوزۃ، زندیق تھا، اس کی روایتیں رد کی ہوئی ہیں۔ خیر، امام ذہبی فرماتے ہیں لہو توالیف متروک باتفاق، اس کی بہت زیادہ تالیفات ہیں لیکن سب کی سب متروک ہیں بالاتفاق، اس سے کوئی بھی استدلال نہیں کرتا صرف بندیالوی کے علاوہ۔ تو خیر، یہ جو محققین علماء ہیں ان کے نزدیک تو یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ نواسب کو تو کچھ بھی رتب و یابس مل جائے بس اس کو لیں گے، بیان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کسی طریقے سے تقابل تو کرنا ہے۔ پھر یہ جو ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ یہ محقق آدمی ہے، یہ بات دلیل سے کرتا ہے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ لوگ تو دیکھیں کہ یہ اس کی دلیل ہے، اس کو دلیل بولتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا، میں مخاطب کر رہا ہوں اپنے بندوں کو، جو ہمارے لوگ ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، وہ دیکھیں، وہ سمجھے کہ یہ آدمی محقق ہو سکتا ہے جو جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، جو غلط روایتیں بیان کرتا ہے، مطلب جس کو کچھ بھی مل جائے کہ جس میں آل رسول کے بارے میں کچھ بھی ایسی باتیں ہوں جو شک پیدا کرنے والی ہو، وہ اس کو جلدی سے بیان کرتا ہے، نہیں جاتا اس کی ڈیٹیل کے اندر، نہیں جاتا اس کی چھانٹ پٹک کے اندر، آیا کہ یہ حدیث اور یہ روایت کوئی قابل استدلال بھی ہے، یہ روایت بیان کرنے کے قابل ہے، نہیں، بالکل نہیں جاتا، بس اس کو مل جائے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سخت قسم کا تعصب، کہ بس جو ملے گا مخالفت میں اس کو بیان کروں گا۔ باقی رہی بات، پھر ان پر جب رگڑے لگتے ہیں علماء کی طرف سے، تو تعویل کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے نا، تو یہ تعویل کر دیتے ہیں، تقیہ کر دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے ابھی ان پر رد کیا تو کہتے کہ نہیں، میں تو یہ الزامی ان کو جواب دے رہا ہوں۔ تو حضرت آپ نے کبھی الزامی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ ان پر یہ جو دلائل ہے نا، آپ ان کو بڑی چیز سمجھ کر، 30 مار خان سمجھتے ہوئے خود اس کے سامنے پیش کرتے ہو کہ بھئی دیکھو اس کا جواب دو، اور یوں کر لو اور یوں کر لو، حالانکہ وہ تم پر ہنستے ہوں گے کہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ روایتیں جو ہے نا کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن تمہارا علمی یہ لیول ہے کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے نا تو 2 منٹ بھی زیادہ، 1 منٹ کے اندر تمہیں ان کا بچہ کھا جائے گا، کہ جو تمہارا علمی مقام ہے، جو تم جس طریقے سے روایتوں سے استدلال کر رہے ہو نا، ان کا کوئی طفل مکتب تمہیں کھا جائے گا۔ تمہارے پاس دلائل نہیں ہوں گے، جو تم باتیں کرتے ہو تم کو صرف اندھے مقلدین بس تمہاری واہ واہ کریں گے تو تم آسمان پہ چڑھ جاتے ہو، ورنہ ایک بات بھی عقل کے قریب نہیں کرتے ہو۔ خصوصاً یہ جو تم یہ بیان کرتے ہو، جو آل رسول کے بارے میں جو باتیں کرتے ہو، اور یہ جو تم ان کے رد میں بیان کرتے ہو، عجیب باتیں کرتے ہو۔ رد تو صحیح ہے، ان کا کرنا چاہیے، وہ کوئی انسان کے بچے نہیں ہے، لیکن آپ بھی عقل کے قریب نہیں ہو۔ آپ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہو، آپ کا طریقہ کار بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جس کے اندر آپ ایک تہمت بن رہے ہو، خصوصاً اس طبقے کے لیے جس کی طرف آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، حالانکہ آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، یعنی دیوبند کا طبقہ، آپ ان کے لیے ایک تہمت بن رہے ہو۔ بڑے بڑے گمراہ نام لے کر تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نازبی، عطاءاللہ بندیالوی، دیوبندی نازبی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا نازبیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے تمام اکابرین علماء دیوبند نے نازبیت پر رد کیا ہے، اور الحمدللہ تمام علماء دیوبند حسینی تھے، وہ نازبی نہیں تھے، اور جو نازبی ہوگا اس کا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خصوصاً اس طبقے کا تو ویسی دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے آپ کو بلا وجہ ہم پر تھوپ رہے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ایک عجیب تعجب ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی اس بندے کو عقل دے
وگرنہ عقل سے دور ہی ہے یہ شخص۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ حضرت کتنے بڑے محقق ہیں، محقق اعظم ہے۔ تحقیق ان پر ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے ماننے والوں کو بھی تھوڑی عقل پکڑنی چاہیے، تعصب کی اینک اتار کر دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ کون سی روایتیں پیش کرتا ہے۔ ذرا پوچھو تو کہ بتاؤ تو صحیح، یہ روایتیں پیش کر رہے ہو جس کا سر اور پیر تو ہے، یا بس اسی اپنی طرف سے لگے ہوئے ہو؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔